السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یا محمد یا علی یا فاطمۃ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، نوفل، مطلب اور عبد الشمس۔ ناظرین، عبد الشمس اور جناب ہاشم یہ دونوں بھائی جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور اتفاق ایسا ہوا تھا کہ ایک کا چمبا دوسرے کی پیشانی کے ساتھ پیوست تھا، تو ان دونوں بھائیوں کو تلوار کے ذریعے جدا کیا گیا تھا۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی اولادوں کے درمیان جو ہے وہ تلوار چلے گی اور ان کی اولادیں آپس میں برسرے پیکار رہیں گی۔ اور ناظرین، ایسا ہی ہوا کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ ہمیشہ برسرے پیکار رہیں۔ جناب ہاشم کے ساتھ جناب عبد الشمس کے بیٹے امیہ برسرے پیکار رہے، اور پھر جناب عبد المطلب بن ہاشم کے ساتھ حرب بن امیہ جو ہے وہ برسرے پیکار رہے، اور اس طرح پھر بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان یہ سلسلہ جاری رہا۔ ناظرین، ہمارا موضوع جناب ہاشم ہے۔ جناب ہاشم جناب عبد مناف کے وہ بیٹے ہیں جن کو مکہ کی حکمرانی بھی ملی اور قبائل عرب کی سیادت بھی ملی۔ ناظرین، جناب ہاشم کا اصلی نام عمر تھا، مگر علو مرتبت کی وجہ سے عرب آپ کو عمر العلا کہتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو نزلہ تھی، اور آپ کے القاب میں سے سید البطحہ، ابو البطحہ، مگر ان سارے القاب پر، کنیت پر اور نام پر جو لقب غالب آیا وہ ہاشم تھا۔ مؤرخین نے اس ہاشم لقب کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ ایک دفعہ مکہ کی سرزمین میں قحط آیا اور لوگوں کو کھانا میسر نہیں تھا۔ آپ اس وقت شام میں تھے، آپ نے بہت ساری روٹیوں کو پکوایا، اونٹوں پہ لادا، شام سے سرزمین مکہ کی طرف آ گئے۔ پھر آپ نے ان اونٹوں کو ذبح کرایا اور اونٹوں کے گوشت سے شوربہ بنایا، ان شوربوں کو بڑے بڑے پیالوں میں ڈالا اور روٹیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان پیالوں میں ڈال دیا، تو اس وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا۔ ناظرین، ہاشم عربی میں توڑنے کو کہتے ہیں، چونکہ آپ نے روٹیوں کو توڑ کے ان شوربے کے پیالوں میں ڈالا تھا تو اس وجہ سے عرب آپ کو ہاشم کہتے تھے۔ ناظرین، جناب ہاشم جو ہے اپنے خاندان میں قریش کو جو ہے وہ تجارت کی رغبت دلائی۔ پہلے بھی قریش کا پیشہ تجارت تھا، مگر ان کی جو تجارت تھی وہ مکہ اور مکہ کے مضافات تک محدود تھی، مگر آپ قریش میں سے وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس تجارت کو وسعت دی۔ آپ نے تجارت کی غرض سے حبشہ اور یمن کا سفر کیا اور شام تک گئے۔ سردیوں میں جناب ہاشم تجارت کی غرض سے قریش والوں کو اور خود یمن اور حبشہ جایا کرتے تھے، اور گرمیوں میں تجارت کی غرض سے آپ شام کو جایا کرتے تھے۔ آپ نے اس طرح اس تجارت کے نظام کو وضع کیا کہ آپ نے قیصر روم کو کہا تھا کہ ہم تجارت پر ٹیکس نہیں دیں گے، اور ہماری حفاظت کے لیے اور ہمارے سامان کی حفاظت کے لیے مناسب جو ہے اقدامات کیے جائیں۔ تو پس قیصر روم نے تجارت کے اوپر ٹیکس کو بھی ختم کر دیا اور ان کے اموال کی حفاظت کا بھی مناسب بندوبست کیا۔ اب مکہ میں یہ جو تجارت کا پیشہ تھا وہ جناب ہاشم نے عروج تک پہنچا دیا۔ ناظرین، آگے جناب ہاشم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اور
پھر اپنی زندگی میں جو ہے مکہ اور مکہ کے عہدوں کو کس طرح وسعت دی، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔